میں خالد محمود صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نشست کا بندوبست کیا، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں جو ہے وہ تشریف لائے اور اس نشست میں شامل ہوئے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے، اگر ہم ان ساری گفتگو کو اکٹھا کر دیں تو اس کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ ضیاء صاحب ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا اثر جو ہے ہمیں اپنے ارد گرد ہر طرف جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ جہاں تک میرے تعلق کا سوال ہے، اس کی تاریخ بہت طویل ہے جس کا میں ابھی بریفلی تذکرہ کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ میری آخری ملاقات ان سے ہسپتال میں ہوئی تھی، یعنی کوئی 24 گھنٹے سے بھی کم تھا وقت جب، اور وہاں اس وقت وہ بڑے اپنے جو روایتی انداز میں انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، اور کچھ باتیں چل رہی تھیں، ایشوز تھے جن پہ انہوں نے بات کی۔ مثلاً ایک میری کتاب عنقریب آنے والی ہے، اس پہ وہ ناراض تھے کہ پبلشر جو ہے وہ بلا وجہ اس کو ڈیلے کر رہا تھا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، ابھی ہسپتال میں تھے، تکلیف تھی، اس کے باوجود پوچھ رہے تھے کہ بھائی وہ آخری پرنٹ یا اس کا آ گیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کاغذات میرے پاس آ گئے ہیں، وہ عنقریب 1-2 مہینے میں کام جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو انسانی محبت، انسانی اخلاص اور قربانی کے جذبے کو اہمیت دیتے تھے، اور جس کا تذکرہ ابھی سہیل بٹ صاحب نے کیا انجمن حمایت اسلام کے حوالے سے، اس کے علاوہ انجمن وظیفہ سادات المومنین کے حوالے سے بھی ان کا کام ہے، اور پھر یہ ہے کہ انڈیویجول کی حیثیت سے، ایک انفرادی حیثیت سے بھی وہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک میرے ساتھ تعلق کی بات ہے، عام طور پر دن میں 3 یا 4 بار ہم فون پہ بات کرتے تھے، جس میں ہر قسم کے موضوعات ہوتے تھے۔ کوئی اوپینین لینی ہے، میں نے ان سے لینی ہے اوپینین، یا انہوں نے مجھ سے اوپینین لینی ہے، ہم اس پہ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ اور یہ ایسوسیشن اس لیے بھی مضبوط تھی کہ یہ جو ہے یہ اس زمانے تک جاتی ہے جب ہم دونوں پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، اور میں نے باقاعدہ جو اسکول میں داخلہ کافی لیٹ لیا تھا، لیکن اور اس لیے ہم اکٹھے شام کو تیاری کرتے تھے، اور بعد میں جب سینٹ ماڈل اسکول جوائن کیا، وہاں خالد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، خالد محمود، ضیاء صاحب، میں، ہم کلاس فیلو ہی تھے۔ تو اس زمانے سے ایک تعلق میرا ان کے ساتھ ہے، اور کچھ عرصہ گھر میں ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے جب کہ پرائمری اسکول میں، ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اور پھر تاریخ کی بات آپ سے کر رہا ہوں، 1964 کا اختتام تھا یا 1965 کا آغاز تھا جب وہ انگلستان گئے تعلیم کے لیے، اس سے اندازہ کریں۔ اور اس کے چند سال کے بعد جب میں ایم اے کرنے کے لیے انگلستان گیا تو انہوں نے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ مجھے وصول کیا، اور 3-4 دن میں ان کے ساتھ رہا، اور پھر میں اپنی یونیورسٹی وہاں سے چلا گیا، اور واپسی بھی ہماری تقریباً 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے فاصلے سے 1971 میں ہوئی۔ 1971 میں انہوں نے جو ہے انکم ٹیکس اور لاء پریکٹس شروع کی۔ میں نے یونیورسٹی کی جو ہے نا سروس جو ہے وہ جو ہے وہ شروع کی۔ اس کے بعد جب میں جرمنی تھا یا امریکہ تھا تو وہ ود فیملی میرے پاس آئے، فیملی بھی ساتھ تھی، سب لوگ تھے وہاں، اچھا وقت گزرا۔ بلکہ کچھ عرصے کے لیے میں وہاں ایک ایسی جگہ تھا جہاں بڑے کم لوگ جاتے ہیں، البکرکی، نیو میکسیکو، امریکہ میں ہے، تو وہاں بھی وہ وزٹ کرنے کے لیے اکیلے جو ہے وہ میرے پاس آئے رہے، اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے وہاں کرنا تھا وہ جو ہے وہ چلے گئے۔
تو اس لیے یہ ایک طویل قسم کا جو ہے وہ رشتہ اور تعلق رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے بہت سے معاملات میں ان کا مشورہ ہمیشہ شامل رہا، اور جتنے میرے ذاتی معاملات تھے، ٹیکس کے معاملات ہیں، فائنینشیل افیئرز ہیں، انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے، یہ سارے معاملے جو ہیں وہ انہی کے سپرد تھے. میں ان کو کہتا تھا اور وہ سارا کام ان کا آفس جو ہے میرا کر دیا کرتا تھا. اور اب ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت سی چیزوں کے لیے خود کوشش جو ہے وہ کرنی پڑے. اس میں یہ ہے کہ ڈیتھ جو ہے وہ اتنی ہی حقیقت ہے جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے. اور میں اپنی گفتگو کو اس طرح ختم کروں گا کہ ایک ہمارے دوست ہیں جو امریکی ہے، امریکہ میں رہتا ہے، میرا پرانا جاننے والا ہے. ضیاء صاحب کو بھی جب پاکستان آتا ہے تو میرے ساتھ ہی ٹھہرتا تھا. ضیاء صاحب کو ان کی پوری فیملی سے اس کے تعلقات تھے. تو اسے جب میں نے یہ میسج بھیجا کہ ضیاء صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اس نے ایک فقرہ کہا، اس میں اپنے میسج میں لکھا، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ آئی کانٹ تھنک آف پاکستان وداؤٹ مسٹر ضیاء. تھینک یو ویری مچ.